اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. یہ جو خواتین کی باتوں کی شکایت آتی ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کی نسبت عقل کیا ہے؟ کم ہے. اس لیے کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، ہر وقت باتیں، یہ بھی عقل کی کمی کی دلیل ہوتی ہے. بچے زیادہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، بے وقت بولتے ہیں، ہوتا ہے نا. بچوں کو دیکھا ہے نا، کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہتے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا، چپ بیٹھا رہے گا، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے. بھئی ایک ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اپنے مریدوں کو آدھے گھنٹے کا کہ اس میں ملاقات کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو. اور علماء کو تو وہ علماء اور طلباء جا کے بیٹھتے تھے ان کے آفس میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلا دیا جاتا تھا اور اس میں اسپرے کیا جاتا تھا خوشبو کے. وہ بڑے عاشق تھے خوشبو کے بغیر. جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہاں بدبو آتی تھی. ٹھیک ہے نا، بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے طلباء کو دیا ہوا تھا. تو آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے، بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے، تھوڑا سا مسکراتے، اس کے بعد چپ. کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھے. ہم بھی چپ. ہم بھی یہ نہیں کہ اور بھائی سنائیں خیریت حضرت آج صبح ناشتے میں کیا کھایا آپ نے. بھائی کرنا چاہو تو کچھ بھی بولتے رہو. اور کیا کھایا آپ نے ناشتے میں، اور امی ٹھیک ہیں، اور بھائی کیا ہو گیا منگنی وہاں طے ہو گئی. خواتین یہی کر رہی ہوتی ہیں نا باتیں. میت میں بھی باتیں کرتی ہیں. کسی کی میت ہو جائے نا، اب وہاں بھی پوچھ رہی ہوں گی بہن اس دوپٹے کی کیا قیمت ہے. روتے روتے پوچھ رہی ہوں گی ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ پھر روتے روتے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے، بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. تو پھر وہ روتے روتے کہیں گے ہائے ہائے اللہ مغفرت کرے ان کے آپ کے میاں کی، بہت جوانی میں چلے گئے. ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں. صحیح کیا آپ نے، وہاں سے حیدری سے لے لیتی تو غریب پڑ جاتا ذرا سا. تو ان کی باتیں رکتی نہیں. ہمارے حضرت آگے بیٹھتے تھے چپ، ہم بھی چپ اور حضرت بھی چپ. اس لیے کہ کوئی اہم بات آ ہی نہیں رہی. جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے. اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، فلانا کیا کھایا. یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو، دوست احباب کی محفل بعض دفعہ ہوتی ہی گپ شپ کے لیے، وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا، اس میں تو ٹھیک ہے. نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے، سمجھدار ہے. بلا وجہ بولتے رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے. جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ اب وہ آفس سے آئے، کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں، تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے. ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے اپنے ابا سے، بیگم بھی بیزار آ گئیں. وہ آفس سے گھر آتے ہیں، آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح. اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے، ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی. وہ چائے پئیں گے، بات کچھ نہیں، سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. وہ بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی، چائے پئیں گے، آرام کریں گے تھوڑی دیر. اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے، کوئی فون پہ بات چیت کی، اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے، صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی، چپ، باتیں نہیں، چپ، جیب خرچی پکڑائی، نکل لیے. تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، چپ رہتے ہیں.
تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے, ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا, گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے, لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو بھائی, یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پہلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں, اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپیں بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں. تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں. جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ, کھانا آیا کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے. ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی. حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا, اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یہ گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضول ہی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کرنا ضروری ہے. وہ نبی بھی کیا کرتے تھے اپنے گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بعض دفعہ اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے. حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے, لیکن قیمتی وقت کے باوجود اس کام کو بھی آپ نے قیمتی سمجھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, 24 گھنٹے مصروف. میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں.
کوئی گپ شپ نہیں کسی سے, جامعۃ الرشید میں آتے, اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے, کوئی فالتو بات نہیں, بڑے بزی. حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے, وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی؟ تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جایا کرتی تھی, اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا, یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان, تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ ہی ہوتی تھی, وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں آپ تھوڑی کے مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند. تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاء اللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ صحیح ہے نا, یہ تو آپ صبح سے مدرسہ, تدریس, تحقیق کا کام, فتاوی, بیان ہے بھائی, یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے, بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے؟ تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا, وہ تو ہر آدمی سوتا ہے, آپ نے کون سا, یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے, خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا, بیگم کا ٹائم کہاں ہے, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں؟ تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے, تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم, بولو بھائی, رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین, آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں, تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے, صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, اب اتنے, اب اتنے, اور سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے. بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے, اب ایک سال ہو گیا اب اتنے. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بس مجھے سوتے ہوئے پتہ چل رہا ہے, اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور, محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے ہیں. تو میں نے ایک واقعہ سنایا, اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب, ان کی زندگی روبوٹ جیسی, کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے کہ 10 سال ہو گئے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر, جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے, آپ اندازہ لگاؤ یار کتنا نیک اور واقعی بہت نیک تھے. کبھی کرپشن نہیں, کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا. جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے, یعنی مجرم تو نہیں, جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی, پہلے خود ٹریس کرتے تھے کہ یہ کرپٹ تو نہیں ہے, کہیں ظلم اس کی طرف سے تو نہیں ہے. جب پتہ چلتا تھا بھائی اس پہ ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ کیس لیتے تھے. اور کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی, اتنے تیاری کے ساتھ ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا, ان سے ملا میں باقاعدہ, اتنی موٹی موٹی وکالت کی کتابیں, اور ہر وقت اسٹڈی کر کر کے ان کے سر بالکل ایسے بن گیا تھا جیسے کچھ دن پہلے میں نے جو چرنا میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا. اب اللہ کا شکر ہے اوپر کے حالات ویسے خطرناک الحمدللہ نہیں ہے, بہت ڈینجرس حالات تھے اس زمانے میں اوپر کے. تو جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے, باقی پھر تو اب میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں. وکالت میں تو آگے نکل گئے, بچے بھی باغی, رشتہ دار بھی باغی, کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے,
تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سب لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یار یہ کون سی زندگی ہے؟ حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے لیکن رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں, تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے آپ کیس کی سماعت کریں, آپ کیس اتنے لیں جتنے اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو ٹائم دے کے جو وقت بچے اس میں آپ لگائیں. آپ سارا ٹائم اسی میں برباد کر دیا, تو یہ بڑا ظلم ہے. تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر خاموش ہو جائیں. وہاں جائیں, رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, گپ شپ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, وہ تو ایران توران چلتا ہے. دیکھو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے دیکھا, کوہ طور پہ دیکھا آگ جل رہی ہے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں اللہ مجھ سے ہم کلام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انی انا اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اب کیا موسیٰ علیہ السلام پر روب پڑا ہوگا نا کہ میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام اس قدر روب میں آئے ہیں کہ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دینی ہے اور بھیجنا کہاں ہے؟ فرعون کی طرف. یہ دونوں بڑے ذمہ داری والے اور بڑے بھاری کام ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام, حالانکہ یہاں بظاہر اس کلام کی چندہ ضرورت نہیں تھی. اللہ کو تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہے تھے, اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکیں گے, سانپ بنے گی, پھر پکڑیں گے, لاٹھی بنے گی, تو میں کہوں گا یہ آپ کو میں نے ایک معجزہ دیا ہے. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر بن گئے ہیں, فرعون کے پاس جائیں, اس کو تبلیغ کریں, بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, دلیل مانگے تو یہ لاٹھی اس وقت زمین پہ پھینک دینا, یہ سانپ بن جائے گی, ختم. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اللہ کو پوچھنا ہی تھا, اول تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, اگر پریکٹس کروانی تھی کہ ایک دفعہ لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھا دوں تاکہ ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ یہ لاٹھی ابھی سانپ بنے گی اور پھر دوبارہ لاٹھی بن جائے گی, اتنا کہہ دیتے. چلو عملاً کروانا تھا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو. جب زمین پہ پھینکتے سانپ بنتی تو اللہ کہتے اب دوبارہ اٹھا لو, یہ لاٹھی بن جائے گی. کافی تھا نا. تو سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سوال کی ضرورت تھی ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. ڈائریکٹ اللہ کو تو پتہ ہے نا. اللہ کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ فرعون بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور میں نے موسیٰ, اللہ تو سب شروع سے دیکھتا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ کی ماں میں کے دل میں نے کیسی محبت ڈالی, فرعونیوں کے دل میں. موسیٰ کی ماں کو میں نے کہا صندوق میں ڈالو. تو جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی ماں کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے, فرعون کے قتل سے ایسے بچایا جائے گا, پھر ان سے قبطی کا قتل ہو گیا, پھر ان کی مدین جا رہے ہیں, پھر وہاں بکریاں چرا رہے ہیں, پھر وہاں سے شادی کر کے بیوی کو لے کر آ رہے ہیں, پھر میں ان کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت دوں گا. اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. لیکن یہاں اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اول تو اے موسیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی دیر سے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات ہو رہی ہے, تو پھر تو آپ کر کے بات کی جاتی ہے, آپ بتائیں, یا یہ بلکہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا یہ کیا ہے. اور اگر پوچھنا ہی اول تو یا موسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات, دائیں ہاتھ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں واٹ از دس, یہ پوچھتے ہیں نا یہ کیا بھائی, یہ کیا ہے, پوچھتے ہیں نا یہ کیا لے کے گھوم رہے ہو آپ, ایسا ہی ہو نا. اور واو کی ضرورت نہیں, اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دائیں ہاتھ میں کیا ہے بھائی, ہاتھ میں کیا لے کے گھوم رہے ہو,
دائیں ہاتھ میں. کتنا لمبا سوال. وما تلکا بیمینکا, اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. تو ممکن ہے کچھ لوگ کہے, آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت لمبی بات کرتی ہیں, تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی لمبی, اللہ بھی اتنی لمبی بات کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کو اس کلام کی ضرورت نہیں تھی. بھائی اللہ اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ پر روب کم ہو جائے, کچھ بات چیت تو ہو. اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی ہے, تو محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کلام کو طول دیا جائے. تو خواتین جو یہاں بیان سننے آئی ہیں, اگر آپس میں ایک دوسرے سے عشق بہت زیادہ ہے, اتنی محبت, تو پھر لمبی باتیں کریں ٹھیک ہے, لیکن بھائی اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے تو پھر بیان کو فوکس کریں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سمجھ رہے ہیں, اتنی دیر سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, تو ظاہر ہے بیان کو فوکس کریں نا پھر. تو خیر اب یہ واقعہ مکمل کر دوں, بڑا دلچسپ ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ مانوس کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, اور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے محبت ہے تو کچھ بات چیت بھی تو ہو جائے نا اس بہانے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو آپ جاتے رہیں گے, وہ تو کام ہوتا ہی رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے آ گئی, انہوں نے بھی ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کی, جواب مختصر نہیں دیا. آپ سے کوئی پوچھے اور یہ تمہارے, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سلمان, ثوبان. میں کہوں اور یہ آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوا ہے اے ثوبان, آپ بولیں گے چشمہ, یہی بولیں گے نا. بلکہ پہلے آپ بولیں گے استاد جی آپ خود بھی چشمہ لگائیں, کیونکہ آپ کو میری ناک پہ چشمہ ہی نظر نہیں آ رہا اتنا موٹا. تو پہلے تو آپ یہ چشمہ لگائیں تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے اس کا مطلب میں نے ان سے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہیں, یہی مطلب ہوگا نا. طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, نفرت ہے, کوئی وجہ ہے, کچھ تپے ہوئے ہیں. تبھی جب گھر میں آپ کی لڑائی ہوئی بھی ہوتی ہے تو آپ کوئی بات کریں تو آگے سے تپا ہوا جواب ملتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کیا کھانا ہے آج؟ میرا سر کھا لو, یہی ہوتا ہے نا. بچے جب زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تنگ کرتے کرتے امی سے پوچھتے ہیں امی کیا پکایا ہے, امی کہیں گی میں نے اپنا مغز پکایا ہوا ہے وہ کھا لو. تو مائیں ایسا جواب دیتی ہیں جب اولاد سے تپی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب تپی ہوئی نہیں ہوتی پھر بڑے پیارے پیارے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی چھوڑو ان جوابوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ اتنی لمبی بات کر رہا ہے تو پھر ٹو دا پوائنٹ جواب دینا یہ بے ادبی ہے. میں کسی سے پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے, آپ جواب میں کیا مفتی صاحب ٹو دا پوائنٹ بات کریں یار, ان چیزوں کو چھوڑیں. تو غصہ آئے گا مفتی صاحب آپ کو فری کرا رہے ہیں یار, ہیں اس کا مطلب آپ ہم سے کیا ہیں, ناراض ہیں. تو یہی ہوگا نا اس کا مطلب. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اللہ خود ہم کلام ہو رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ لاٹھی. اور یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے لاٹھی ہے, ختم. موسیٰ علیہ السلام نے بھی لمبی پوری تفصیل شروع کر دی. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. حالانکہ اللہ نے کس کی ہے یہ پوچھا تھا ہی نہیں, کہ جواب میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لاٹھی. اول تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے جس اللہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ لاٹھی ہے یا نہیں ہے. تو بڑا جب کوئی سوال پوچھا کرے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جواب پتہ ہے, پھر بھی جواب بولو بھائی دے دینا چاہیے, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو یہ میری لاٹھی. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے سے پوچھا, دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو کوا ہے. پھر اس بوڑھے بھول گیا بیچارہ, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا تو ابا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ میرا دماغ کھائے. یہ آج کی نئی نسل ہے ایسی, بھائی 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ جواب دو. تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بچپن جانتا تھا, اس نے کہا دیکھ جب تو چھوٹا بچہ تھا نا یہی باپ تجھے گود میں لے کے بیٹھا تھا, بچے بھی بار بار سوال پوچھتے ہیں, تو نے 20 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور تیرے باپ نے 20 دفعہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. بچے جتنا بھی سوال پوچھیں ماں باپ پریشان نہیں ہوتے, ہر دفعہ دیتے رہتے ہیں, محبت ہوتی ہے.
لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے اپنے بوڑھے ماں باپ سے وہ محبت نہیں رہتی, اس لیے ان کے الٹے سوالات پر, دادی نانی کے الٹی باتوں پر بار بار تفتیش پر اس کو غصہ آتا ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے, یاد رکھو, بہت بڑا کبر ہے. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. بوڑھا باپ, بوڑھی ماں, بوڑھی دادی, بوڑھی نانی, بوڑھے نانا, بوڑھے دادا, ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر لیں, آپ کو ان سے کے سامنے چڑچڑا پن, غصہ اور نفرت اور یہ کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا الجھن کا شکار ہونا, کیا ہے یہ, اس طرح کے اسرائیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نرم, بہت نرم پڑ جاؤ, بہت نرم, غصہ نکال کے رکھا کرو ان کے سامنے, اور یہ سوچ کے آیا کرو یہ صحیح کریں تو بھی ٹھیک ہے, غلط کریں تو بھی ٹھیک ہے, بس ان کا غلط بھی صحیح ہے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. ہاں ان کے کہنے سے کسی پہ ظلم نہ کرو, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہا. ایک تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, دوسرا اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا تھا اسے کرتے کیا ہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اتوکئ علیہ, اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں میں, واہش بہا علی غنمی, اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا بہت ہی لمبی بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑا رعایت بھی کرو. تو اس لیے فرمایا ولی فیہا معارب اخری, اے اللہ میرے اس سے اور بھی بہت سارے کام ہیں, اجازت دے تو پوری گردان پیش کر دوں تیرے سامنے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں, ادب, کہ بڑا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے لاجک کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. ان کا تقاضا ہے کہ ان کو جواب دو, آپ پوچھ رہے ہیں تو جواب دو. تو اپنے جیسوں سے آپ اس طرح کی بات کر سکتے, یار تو میرے سے میرا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, تو کیوں پوچھ رہا ہے, تو میرا نام کیا کرنا ہے, تو نے شناختی کارڈ میں کوئی یا کوئی ایف آئی آر کٹوانی تو نے میرے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو ولی فیہا معارب اخری, اور اللہ میرے بہت سارے اور بھی کام ہیں. اللہ کو پتا تھا, اللہ نے کہا کہ میں مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کیا کیا کرتا ہے, اصل میں تو جو میں چاہ رہا تھا آگے, اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ, اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے. یہ تمہید کے بعد, تاکہ روب ختم ہو اور محبت کی چنگاری بھڑک جائے. تو گھر میں جب جایا کریں چنگیز خان بن کے, بولو بھائی, نہ جایا کریں دوستوں میں ہا ہا ہو ہی چل رہا ہے, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے, ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں 2 سینگ لگا کے جایا کرو اپنے. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک طالب علم نے ہمارے والد صاحب کو خط لکھا کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میرا اتنا روب ہے کہ گھر والے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. آ گیا ہے وہ, اس کو یہ شو کر رہا تھا ماشاءاللہ باروب شخصیتوں میں. تو ان کو خیر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ڈانٹ لگائی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, آپ کی تو سنت ہے, گھر میں جب آتے کیسے, بولو نا, مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو گھر میں جب جائیں بچوں کو پیار کریں, تھوڑا کلابازیاں کھائیں بچوں کے ساتھ, کچھ گپ شپ لگا لیا کریں بیگم کے ساتھ بھی, کبھی اس کو لے گئے تھوڑا سا گاڑی میں یا بائک پہ یا رکشے میں یا پیدل, جو بھی اللہ نے جتنی جس کو صلاحیت دی ہے, وسائل دی ہیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. تو ٹائم دینا یہ شریعت کا حکم ہے, اور پھر وہاں بات چیت کرنا وہ اس بات چیت میں داخل نہیں ہے جو انسان کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے. کم عقل ہونا وہ ہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو, وہی کیا کھایا تھا ناشتے میں, کیا کیا تھا, اور یہ کیا, بس میں بٹھا دو نا تو شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ. جہاز میں بعض دفعہ دیکھا ہے باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں, بھائی چپ کر کے سفر کرو. پارک میں دیکھا ہے میں نے, صبح پارکوں میں جاگنگ کبھی کبھار میں جاتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہوئے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے, آپ واکنگ کرو فل اسپیڈ کے ساتھ, ہوا لو, پھیپھڑوں میں جذب کرو صبح کی ہوا, وہ نکالو ہوا پریشر کے ساتھ لو, اور اس ذہن کو ریلیکس کرو. اس میں بھی چپڑ جا رہے ہیں باتیں, یہ اس واکنگ کا فائدہ نہیں ہے, اس میں تو آپ تھکا رہے ہو ذہن کو. تو واکنگ میں تو میں دیکھتا ہوں مرد بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی, وہ بھی باتیں ہی نہیں ختم. بھائی اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے یار, سکون میں آؤ, فوکس کرو اپنی واک کو, اسپیڈ سے واک کرو, جسم تھکے, پسینہ نکلے, اور ہوا آپ کے پھیپھڑوں میں. جب آپ کو لمبے سانس, باتیں کرتے ہوئے آپ لمبے سانس نہیں لے سکتے,
بات کرنے کے لیے سانس روکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اپنی واک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں ٹاک کے چکر میں. تو ٹاک کا ٹائم الگ ہے, واک کا ٹائم الگ ہے. ٹاک اور واک کو ایک ساتھ کریں گے تو نہ ٹاکنے کے قابل رہیں گے اور نہ واکنے کے قابل رہیں گے. ایک عورت گئی ڈاکٹر کے پاس, تو انگلش بولنے کا بہت شوق تھا, انگلش پوری آتی نہیں تھی, تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے, ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, ویپدا ہی ویپدا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ڈھنگ سے ایٹدا ہے اور نہ ڈھنگ سے سلیپدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے 24 گھنٹے. تو اس سے مجھے یاد آیا وہ ٹاکر نہ ٹاکتے ہیں صحیح طریقے سے, نہ ٹاکتے ہیں نہ واکتے ہیں. تو ایک کام کر لو, ٹاک کے لیے الگ ٹائم رکھ لو بھائی, اس میں صرف ٹاکنگ ہے بیٹھ کے. واک کو ٹاک کے ساتھ خلط ملط نہ کرو, نہ واک کے قابل رہو گے اور نہ ٹاک کے قابل رہو گے. تو یہ بات پوری اس پر آئی تھی کہ خواتین کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے میاؤں میں تھوڑی سی ہم سے عقل زیادہ ہے. تو بڑے بڑے فیصلے میاؤں کو کرنے دیا کریں, میاؤں کو بڑے بڑے فیصلے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں, ان کے نکاح شادی بیاہ کے معاملات میں. بچی کے معاملے میں شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو علیحدگی دلوانی ہے یا وہ پرانے مکھنچو کے ساتھ ہی اسی کو برداشت کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں اس میں شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا, اس میں قوت فیصلہ زیادہ. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو کہ جب معاملہ بچی کی شادی کا ماں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر ان کی شادی نہیں ہو پاتی, کیونکہ وہ ان میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. وہ سوچتی رہتی ہیں, بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں اس چکر میں. باپ میں ڈیسیجن پاور وہ پلس مائنس کر کے نا, اس کی پازیٹیو چیزیں نیگیٹو چیزیں دیکھ کے تول کے جلدی فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں. خواتین ساری زندگی سوچتی رہیں گی کہ یا اس کی غربت کو پہ کمپرومائز کروں یا اس کا ہینڈسم ہونا دیکھوں, ٹھیک ہے نا, یا ہینڈسم نہیں ہے لیکن امیر ہے تو پیسہ دیکھوں, شکل دیکھوں, قوم دیکھوں, قبیلہ, ساری چیزیں تو ایک آدمی میں ملتی نہیں ہے نا, تو وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ان سے, اس لیے وہ لمبا چلا جاتا ہے معاملہ.